ایک کام مشن کی طرح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم اپنی زباں دانی کی سطح بڑھائیں، یعنی آپ ذہنی زوال کے خاتمے کا آغاز، جو ٹھوس آغاز ہے، وہ ہوتا ہے لفظ کے بارے میں اپنا فہم بڑھانے سے۔ لفظ میں موجود معانی ذہن کی گرفت میں ہوں، یعنی لفظ میں موجود معانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ اپنے جیسے جیسے استعمال کی تاریخ رکھتا ہے آپ کی روایت میں، وہ سارے استعمالات اور ان استعمالات کے نتیجے میں ہونے والی ایک معنوی ویریشن جو ہے وہ آپ کے ذوق میں ہوتی ہے، آپ کے فہم میں ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اب یہاں ایک بڑا آدمی آتا ہے، یعنی شاعری کی روایت، مثال طور پہ شاعری کی روایت میں وہ لفظ سے معانی اخذ بھی کرتا ہے اور لفظ کو نئے معانی دیتا بھی ہے۔ تو ذہن کی دو قسمیں ہیں معیاری ذہن کی، ایک ہے جنرل ذہانت جس پہ ہونا چاہیے ایک روایت کے افراد کو، وہ یہ ہے کہ لفظ کے استعمالات اور لفظ کے معنی پر دلالت کرنے کے جو اسالیب ہیں ان سے ہم مانوس ہوں، چاہے وہ سارے ہمارے حافظے میں نہ ہوں، لیکن لفظ کا کوئی نیا استعمال ہماری روایت میں رہتے ہوئے اگر سامنے آ جائے تو ہمیں وہ اجنبی نہ لگے، بلکہ اس کا فہم اٹکل سے پیدا ہو جائے، صحیح فہم، پھر اس صحیح فہم کو سند حاصل ہو جائے لغات وغیرہ سے۔ یہ زبان اپنی روایت کو ذہانت کے ساتھ قبول کر لینے والے لوگوں میں اپنا یہ پہلو ابھارتی ہے کہ لفظ کا جو مطلب میں نے کبھی نہیں دیکھا، لفظ میں جانتا ہوں لیکن اس کا اس مفہوم میں استعمال کبھی میرے مطالعے سے نہیں گزرا، وہ اگر کہیں آ جائے تو میں اس سے وحشت اور اجنبی پن محسوس کرنے کے بجائے ایک اٹکل اور ایک ذوق سے اس کے صحیح مفہوم کا ایک دھندلا سا خاکہ بنا لیتا ہوں، یا اس کے مفہوم کی نو دریافت کر لیتا ہوں کہ یہ مفہوم جو ہے جمالیاتی ہے، یہ مفہوم تعقلی ہے، یہ استعارے سے پیدا ہوا ہے، یہ تشبیہ سے، یہ علامت سے، تو گویا میں اس کی چولیں بٹھا لیتا ہوں اور دماغ میں اس کو ریکارڈ کر لیتا ہوں، اور اس وقت لفظ میرے علم میں آ جانے کے بعد لفظ کا وہ استعمال، وہ جب میں اس کی تحقیق کرنے سے جو مفہوم حاصل کرتا ہوں، اس مفہوم میں نقص اور کمال کی نسبت تو ہوگی لیکن صحیح اور غلط کی نسبت نہیں ہوگی، یعنی میرے دماغ میں جو ایک خاکہ سا بنا تھا اس کے مفہوم کا، وہ لغت سے مکمل ہو جائے گا، لغت اسے مٹائے گی نہیں، اسے مکمل کرے گی۔ یہ اگر ذہن اور زبان کا تعلق اس درجے کا ڈیولپ ہو گیا، تب آپ اپنے ذہن کی ادراکی اور اظہاری صلاحیتوں میں ایک نارمل آدمی ہیں، یعنی تب آپ زبان سے تعلق کا اور ذہن کی جو بہت بیسک ضروریات کا اندازہ رکھتے ہیں اور اسے اہمیت دیتے ہیں، یعنی آپ کو ذہن کی تکمیل اور زباں دانی میں اضافے کے راستے میں داخلہ مل گیا ہے۔ اب آپ کا جتنا بھی سفر ہوگا وہ نئے مفاہیم کی دریافت، نئے ووکیبلری بڑھانے والا سفر نہیں ہے،
بلکہ وہ سفر لفظ کو کھنگالنے کا ایک عمل ہے، اور لفظ میں جو ایک اسٹیٹ آف کنٹینمنٹ، ایک موڈ آف کنٹینمنٹ ہوتا ہے معنی کا، وہ آپ کا ذہن لفظ کا زندہ نمائندہ بن کے، یعنی لفظ خاموش ہے، آپ کا ذہن زندہ لفظ بن کے اپنے خیالات اور تصورات اور آئیڈیاز وغیرہ کو اسی طرح متحرک رکھے گا جس طرح وہ مفاہیم جو لفظ میں پہلے سے موجود ہیں، آپ کے حافظے اور علم میں بھی ہیں، وہ مفاہیم جس طرح پروڈکٹیو حرکت میں رہتے ہیں۔ یعنی لفظ کیا ہے؟ لفظ ایک ایسا تھرموس ہے جس میں گرم پانی ٹھنڈا نہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے، اسے اس طرح نہیں استعمال کیا جاتا کہ گرم پانی گرم رہے یعنی ٹھنڈا نہ ہو، اسے یہ ہے کہ گرم پانی گرم ہوتا چلا جائے۔ تو لفظ میں تھرموس اس معنی میں وہ انکیوبیٹر ہے، تو وہاں معنی اپنی نمو پاتے ہیں، اور ایک خودکار طریقے سے نمو ہوتی ہے معنی کی۔ تو اسی نمونے پر زبان سے نسبت اور ذوقی معرفت پیدا کر لینے کے نتیجے میں ذہن میں بھی لفظ اور معنی کی نسبت رکھنے والے تخیل اور تخیل کے نتائج، عقل اور عقل کے فکری حاصلات، یہ سب حالت نمو میں رہتے ہیں۔ یہ واضح ہے نا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو لفظ گویا یوں کہنا چاہیے کہ لفظ ایسا ہے کہ جیسے ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، ہر لفظ۔ وہ چیلنج یہ ہے کہ معنی اور معنی کے ظرف کو اس طرح رکھ کے دکھاؤ، یعنی لفظ معنی کا ظرف ہے اور وہی اولین ظرف ہے، ذہن تو اس سے لیتا ہے۔ تو جس طرح لفظ کے ظرف میں معانی حالت نمو، حالت شادابی اور حالت تنوع اور رد ہونے اور مزید بننے کے عمل میں ہیں، عین اسی طرح تمہارا دماغ اپنے موجود خیالات، افکار وغیرہ کو بھی اسی طرح انکیوبیٹ رکھے، اسی طرح جو ہے وہ اس کو حالت نمو میں رکھے جیسے کہ لفظ میں معانی کی تاریخ تمہیں بتاتی ہے۔ یہ کوئی مطلب پراسرار علم نہیں ہے۔ تو اس کے لیے مطلب مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ اس وقت ہمارے زوال کے بڑے اسباب کیا ہیں، تو میں یہ سبب ضرور شامل کروں گا کہ ہمارے دماغ بالکل بنجر ہیں، ہمارے دماغ میں نہ حسن ہے، نہ حق ہے، نہ خیر ہے، یعنی ہمارا دماغ آئیڈیاز سے مناسبت نہیں رکھتا۔ آئیڈیاز کا مطلب ہے مسلمات، ایبسلیوٹ فاؤنڈیشنز آف نالج اینڈ بینگ، تو ان سے ہمارا ذہن کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ وہ الٹا بس جو کامیاب ہو جائے تکنیک، بس وہ گزارا کرتا ہے، اور اس نے ہم پر ایک معمولی پن مسلط کر رکھا ہے، یعنی ہمارا سارا علم خریدار اور دکاندار کی نسبت کے نمونے پر ہے۔ تو علم دینے والا دکاندار ہے، استاد دکاندار کی طرح بیہیو کر رہا ہے، شاگرد جو ہے وہ خریدار ہے، اور ان دونوں کو اپنے اس تعلق کو اچھی طرح سے نبھانے کے لیے جن 15-20 لفظوں کی منیمل شکلوں کی ضرورت ہے وہ انہیں حاصل ہے، اس میں اضافے کی یہ ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے۔ واضح نا؟ اور جیسے مثال طور پہ یہ ایک ذرا سا جملہ معترضہ ہے، تھوڑا سا الگ ہٹ کے، میں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ غصے میں نہیں کہہ رہا، وہ تحقیق کے نتیجے میں کہہ رہا ہوں۔ ایک بچہ ہے، وہ خوبصورت ہے،
جیسے آپ کا بچہ خوبصورت ہے، جو خوبصورتی کا معمول کا معیار ہے، یعنی کہ اسے سب کہتے ہیں یہ خوش شکل ہے، تو اسے خوش شکل کہنے میں آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مطلب اس سے اختلاف کوئی نہیں کرے گا کہ ہاں بھئی یہ خوش شکل ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ اس کی خوبصورتی اپنی کیا انفرادیت رکھتی ہے؟ یہ اسٹیریو ٹائپ خوبصورتی نہیں ہے۔ اب یہ بچہ میرے لیے خوبصورت ہے، وہ عام دیکھنے والوں کے کو دکھائی دینے والی خوبصورتی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ میں اسے خوبصورت کہہ رہا ہوں۔ تو ذرا خوبصورت بچے کے اسباب خوبصورتی ذرا 2-3 بتا کے دکھاؤ، اپنے ہی بچے آپ سمجھیں کر کے دکھاؤ۔ کوئی بیوی سے بہت محبت ہے، اس سے 3-4 فقرے الگ الگ اظہار محبت کے کر کے دکھاؤ۔ نہیں چلو بیوی سے نہ صحیح، وہ کسی اور سے صحیح، لیکن جس کو بھی آپ نے مطلب دل سے بڑھ کے کیا میرے پاس ہے کسی کو دینے کے لیے، جسے میں نے دل دیا ہے، تو اس کے لیے تو میں ایک دفتر لکھ سکتا ہوں روز۔ اس کی ہر آن نئی آن ہے جس پہ میں نے دل کی بینائی سے روشن آنکھوں کو فوکس کیا ہے۔ اس کا ہر لمحے دید پچھلے لمحے دید کے پر اضافہ ہے، وہ ہر آن نیا ہے۔ تو تمہیں بچے سے محبت ہے نا، اس کو بس اس میں یہ نیا پن دکھا دو کہ یہ نظر سے دیکھا تو یہ حسن ہے، وہ نظر ڈالی یہ دیکھا، رات کو ایسے، چلو ہر لمحے والی قابلیت تو ابھی ہے نہیں، لیکن یہ کہ چلو یار زیادہ روشنی میں دیکھا تو یہ ایسا ہے، کم روشنی میں دیکھا تو ویسا ہے۔ اس طرح کے 3 تشبیہی اسباب پیدا کر کے اپنے ہی بچے کی خوبصورتی کو بیان کر کے دکھاؤ معیاری طریقے سے۔ تو ذرا آپ نے شاعروں سے کہو کیسے کر کے دکھائیں۔ تو یہ زوال کی بدترین قسموں میں سے ہے نا، کہ آپ نے گویا اپنے ہی بچے کے ساتھ تعلق کی ایک انتہائی ضروری چیز لوز کی ہوئی ہے، اور اس کی آپ کو فکر ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ آپ بچے کے ذہن کے مطابق لفظ کو لا کے دکھائیے کہ یہ بچہ لفظ سے مانوس ہو جائے، لفظ کا حافظ نہ ہو، یہ لفظ سے مانوس ہو جائے۔ آپ ذرا رات یا دن یا میٹھا یا کھٹا کسی بھی اس طرح کے عام استعمال کے لفظوں کو اس طرح اپنے بچے پہ کنوے کیجئے کہ یہ اس کا ذوق پیدا کر لے، کر کے دکھائیے کہ رات کا ذوق بچے میں منتقل کر رہا ہوں میں۔ وہ تو اسے معلوم ہے کہ جب سورج ڈوبتا ہے پھر رات آ جاتی ہے، کبھی وہ اندھیری ہوتی ہے، کبھی چاند ستارے نکلتے ہیں، یہ سب تو اسے معلوم ہے نا۔ اب آپ اس کو رات دیکھنا سکھائیے۔ اب کیا ہے تقاضا کہ یہ رات کا ایک مفہوم ڈس انٹرسٹڈنیس اور ڈسوشیٹ ہو کر مانتا ہے۔ اب آپ اس کو ایسوشیٹ کیجئے، رات کو اس کا حصہ بنائیے، اس کی رات کو اس کے لیے خاص کروائیے کہ یہ کہہ سکے کہ سب کی اپنی اپنی رات۔ یہی ہے نا طریقہ بچوں میں وہ کرنے کا۔ تو ذرا والد صاحب سے کہیے کو کر کے دکھائیں کہ اس کو رات کے ساتھ انفرادی تعلق سکھائیں۔ تو انہوں نے سیکھا ہوگا تو سکھائیں گے نا۔ اب یہ کتنی بڑی محرومی اس شخص نے اپنے اوپر لادی ہوئی ہے
کہ وہ اپنے بچے کو بھی معمولی پن کے کولہو میں ڈالے ہوئے، جیسے ایک مثال دیے کہ ہم اپنا کیا کیا نقصان کر رہے ہیں۔ ہر حسن دوسرے دن باسی کیوں ہو جاتا ہے؟ ہر فزیکل حسن 4-6 مرتبہ کے بعد اپنی کشش کیوں لوز کر دیتا ہے، یا اس کی کشش میں کمی کی حرکت کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ بتائیے نا۔ مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی اور حسن وغیرہ، جیسے ایک تصویر ہے بہت اچھی بنی ہوئی، مصوری کا اعلیٰ نمونہ ہے، تو پہلی نظر والا تاثر دوسری میں کم ہو جاتا ہے، تیسری میں اور کم ہو جاتا ہے، پھر وہ جیسے دیوار اور تصویر کو دیکھنا ایک جیسا ہو جاتا ہے، جس دیوار پہ لگی ہوئی ہے وہ اسی کا حصہ بن جاتی ہے۔ ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہوتا؟ تو کیوں ہوتا ہے؟ میرے والد جوانی میں بہت خوبصورت تھے، اب 80 برس کے ہیں، یہ جملہ کیا بتاتا ہے آپ کے بارے میں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے والد جوانی میں بہت خوبصورت تھے اور ابھی وہ زندہ برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ارے تم ان کی جوانی دیکھتے تو پتہ چلتا۔ یہ کیا، یہ حیوانی سطح نہیں ہے؟ یہ نہیں بتا رہا کہ آپ حسن سے ناواقف ہیں، آپ صرف جبلی سطح پر حسن کی کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ جب تک وہ جبلت کو کشش کر رہا ہے، اٹریکٹ کر رہا ہے، اس وقت تک وہ حسن ہے۔ جیسے ہی جبلت اس کی طرف سے بیزاری محسوس کرنے لگتی ہے، یا سرد مہری محسوس کرنے لگتی ہے، یا یکسانی محسوس کرنے لگتی ہے، ویسے ہی وہ اس صفت سے محروم ہو گیا۔ تو یہ بہت خوفناک بحران ہے، اس کو جلدی جلدی سمجھنا چاہیے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آدمی میننگ فلنس کو لیو کرتا ہے، انڈرسٹینڈ کرنے تک محدود نہیں ہے۔ آل میننگ فلنس از لیویبل، مسٹ بی لیویبل، مسٹ بی ایکسپیرینسیبل، یعنی کہ ہر علم تجربہ اور حال بنے، ہر علم آپ کے ذہن کی تعمیر کے ساتھ ساتھ آپ کے وجود میں بھی جذب ہوتا ہوا محسوس ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اس کو کہتے ہیں چیزوں کو انٹرنلائز کرنا، اور یہ آدمی کا خود کار نظام ہے، یہ نہیں سب میں چل رہا ہے۔ یہ جو ایکٹ آف انٹرنلائزیشن ہے یہ سب میں ہے، کیونکہ آدمی بنا اس طرح کا ہے۔ تو اب آپ ذرا دیکھیے کہ آپ کی شخصیت کے جو بنیادی عناصر ہیں وہ کسی طرح کی انٹرنلائزیشن کے لازمی ہیں، نتائج ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے کیا کیا انٹرنلائز کیا ہوا ہے۔ وہاں شاپنگ مال میں ملے گا، وہاں کیریئر ملے گا، وہاں فلاں ڈھیما کپڑے جوتے یہ سب ملتے ہیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جسے کوئی ڈھنگ کا آدمی قبول کر سکے۔ تو اب کیا ہوگا اس کا کیا بدل ہو سکتا ہے؟ کبھی میں نے کئی لڑکوں سے پوچھا کہ تمہیں کس سے بہت زیادہ رشتوں میں محبت ہے، ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں؟ جیسے کسی نے کہا کہ ماں سے، کسی نے کہا باپ سے۔ میں نے کہا بس ان کو بتاؤ کہ تم نے انہیں کیسا انٹرنلائز کیا ہے۔ مطلب میں لکس صابن کے بارے میں پوچھوں تو آپ تقریر کر دیں گے کہ لکس صابن میں یہ کیمیکل اور فلاں، اور یہاں سے یوں کرو تو یوں بن جائے گا، یوں کرو تو یہ کرے گا، اور فلاں پرفیوم اور اس کا احساس اور فریش کر دیتا ہے۔ تو لکس صابن سے فریش ہونے والا کیا بتائے گا کہ میرا باپ میرے اندر کیا ہے، یا کوئی بھی چیز؟ کیونکہ سب چیزیں میں تو لکس صابن بھرا ہوا ہے ہر کھانے میں،
یا اسی طرح کی چیزیں بھری ہوئی ہیں. تو اب یہ بہت ہی ایمرجنسی کے ساتھ ہمیں یہ اپنے لیے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس طرح کی گراوٹ سے بچیں جو ہمارے انسان رہنے کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. یعنی کہ جو سب سے پہلے ہمیں آدمی بننے سے روکتی ہے. ہم اس طرح کی گراوٹوں میں مبتلا ہیں کہ جس کو کبھی بھی اپنے آپ کو جو اجھل کرنے پہ قادر نہیں ہے وہ اپنے آپ کو دیکھنے کے بھی لائق نہیں ہے. تو کون آدمی یہ کرتا ہے؟ تو خیر اب اس میں یہ کہ بڑی چیزیں انٹرنلائز ہوتی رہے نا تو آدمی اپنے آپ سے خالی ہو کے بھرتا رہتا ہے. تو جو آدمی خود سے خالی ہو کے نئی خودی سے بھرتا رہتا ہے اس کا ہر سیلف ہوڈ وہ ایک لمحے سے زیادہ برقرار نہیں رہتا. ہر دوسرا لمحہ اسے ایک نئی اسٹیٹ آف آئی ایمنیس میں پہنچاتا ہے. تو تمہارا دل نہیں چاہتا کہ ایسے بنو؟ تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم اپنے آپ کو کسی کے لیے نثار کرنے کی پوزیشن میں رکھو؟ یعنی سیلف لیسنس کے مادے کو زندہ رکھو. یہ دل نہیں چاہتا کہ کسی کے عاشق بنو جس کا عشق فخر سے بیان کیا جائے. تو یہاں تو جو عشق وشق ہے وہ سب ایسا ہے کہ وہ چھپا کے رکھتے ہیں اور ان سے کوئی ذرا اپنی کچھ واردات عشق بیان کرو تو وہ چوہوں اور چھپکلیوں کی سطح کی ہوتی ہیں، وہ انسانوں کی سطح کی تو نہیں ہے. تو پیسے سے جو محبت ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کو محل ملا ہو اور وہ کہے نہیں یار مجھے یہاں جھاڑو کی ضرورت ہے، وہ جھاڑو کے تنکے جمع کرنے میں دلچسپی رکھتا ہو. تو جو جواہر کو چھوڑ کے تنکوں میں دلچسپی رکھتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ تنکوں کی ہی سطح پہ رہے گا. یعنی اس کے احوال بھی اس کے خیالات بھی واضح ہے نہیں بات. تو اس میں خیر ان سب انتہائی شرمندہ کر دینے والی خرابیوں سے اگر نکلنا ہے تو اس میں سب سے پہلے لفظ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بناؤ. اب یہ ہو گیا لفظ کے ساتھ، کیونکہ ہم جو لفظ ہمارے ذہن لفظ سے خالی نہیں ہے، ہمارا ہر خیال ملفوظ ہے، لفظ میں ہے. اور جن چیزوں کے لیے ہمارے یہاں لفظ نہیں ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی، ہمارے احساس میں نہیں آ سکتی. مثال طور پہ آپ انڈونیشیا یا سینیگال وغیرہ جائیں، زنجبار وغیرہ جہاں گرم مسالوں کی ویرائٹی بہت زیادہ ہے، وہاں آپ وہ کہے گا یہ مرچ کھائیے تو آپ وہ ذائقہ نہیں محسوس کر پائیں گے، کیونکہ آپ کو اس مرچ کے لفظی خواص نہیں معلوم، اس مرچ کا نام آپ کو نہیں آتا، مطلب آپ کی زبان میں نہیں ہے. تو آپ کے احساسات بھی آپ کی لفظ شناسی تک محدود ہیں. وہ ایک انڈونیشین بتا دے گا کہ کڑوے کی 8 لیئرز ہوتی ہیں، تو ہم نہیں ہم محسوس ہی نہیں کر سکتے، وہی چیز کھا کر ہم نہیں محسوس کر سکتے. کیونکہ ہمیں اتنا باریک فرق رکھنے والا لسانی شعور حاصل نہیں ہے، ہمیں اتنے باریک فرق کے عنوانات رکھنے کی حیثیت رکھنے والے الفاظ نہیں حاصل. واضح ہے نہیں بات. تو اب
اس کے لیے کہ لفظ کے ساتھ ہم وجودی پیدا کرو، یعنی کہ لفظ جیسے بنو، لفظ جیسے بنو، یہ ہمارا گول ہے۔ اور اس میں طریقہ یہ ہے، ہماری سہولت اس میں ہے کہ ہماری زبان میں لفظ کے تقریباً تمام لطیف اور ٹھوس استعمالات جو ہیں وہ شاعری میں ہوئے ہیں نثر کے بجائے۔ تو ہم شاعری، اپنی روایت کی بڑی شاعری دیکھیں، اس کا ذرا اس غرض کے ساتھ تجزیہ کریں کہ یہ شعر بڑا کیوں ہے، اور وہ ہم دکھائیں کہ لفظ کی وجہ سے ہے۔ تو اس سے شاید ہمارے اندر، کیونکہ شعر جو ہے نا وہ ہٹ کرتا ہے، شعر آدمی کے اندر جانے میں پروسیس نہیں ہوتا، وہ فوراً اتر جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر ذرا ذوق ہے اس میں تو اس میں سارا پیکج جیسے پھسل کے اندر چلا جاتا ہے، دماغ کو پروسیس کرنے کی مہلت نہیں دیتا۔ پھر جب وہ نصیب ہو گیا، اس کی ذوقی پریزنس نصیب ہو گئی، اب دماغ کو اس ذوق کے لیے لاجک فراہم کرنے کی ذمہ داری دے دیں کہ مجھے یہ بڑا محسوس ہو رہا ہے، تو بالکل یہ منطقی بات ہے، یہ بڑا ہے، واضح ہے نا، یہ تاثر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب اس پہلو سے ہم اردو کے سب سے بڑے شاعر میر کے کچھ ایسے شعر دیکھتے ہیں جو خود ان کے رنگ میں بھی ذرا الگ رنگ کے ہیں، مطلب ان کے کلیات میں بھی وہ الگ رنگ رکھتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ میر کو پڑھنے والا، میر کا ذوق رکھنے والا اگر یہ شعر نہ جانتا ہو تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ لازماً میر کا ہے۔ تو اس طرح کے اشعار ہر بڑے شاعر کے یہاں ہوتے ہیں کہ جو اس کے عام رنگ سے الگ ہوتے ہیں، یعنی اس کے اسلوب وغیرہ سے جو اس کی پہچان بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے بعض اشعار اس پہچان سے باہر ہوتے ہیں، تو انہیں جیسے خوشگوار سا وہ ہوتا ہے، ایک جھٹکا سا لگتا ہے کہ ارے یہ میر کا شعر ہے۔ تو ہم اس طرح کے اشعار اور بھی بڑے شاعروں کے یہاں دیکھیں گے کہ جنہیں سن کے یہ لگے گا کہ اچھا یہ غالب کا شعر ہے، اچھا یہ فلاں کا شعر ہے۔ بڑا شاعر اپنی روایت کے تمام بڑے عناصر کو نئی نسبتیں اور کمپوزیشنز فراہم کرتا ہے، اور اس کی انفرادیت کی وجہ ایک یہ ہے کہ وہ روایت کے پورے ساز و سامان سے نئی چیزیں پیدا کرتا ہے، ان کی نئی ذہنی اور حسی تشکیلیں نو کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان میں کچھ نئے عناصر کا روایت میں اضافہ کرتا ہے جو روایت میں پہلے موجود نہیں ہوتے، لیکن اجنبی نہیں رہتے، روایت پورے اشتیاق سے انہیں اپنا لیتی ہے۔ یہ بڑے آدمی کی انفرادیت یہ نہیں ہے کہ رات میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، یہ حماقت ہے، ورنہ ہر پاگل منفرد ہوتا ہے، کوئی پاگل منفرد ہوئے بغیر پاگل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہوش مند ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ تو بڑا شاعر انفرادیت کے یہ دو کیٹیگریز رکھتا ہے کہ وہ روایت کی پابندی کرتے ہوئے منفرد ہوتا ہے اپنی روایت کے تمام لوگوں سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ روایت کو نیا تسلسل فراہم کرتا ہے، وہ روایت میں نئی میننگ فلنس داخل کرتا ہے، وہ روایت میں نئے تخلیقی ایکسپیرینسز کا اضافہ کرتا ہے، اور وہی انہی لفظوں میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ شعر ذرا دیکھیے، اس شعر میں جس میں بھی ہلکا سا بھی شعری ذوق ہے نا، وہ چاہے وہ قتیل شفائی کو پڑھ کے بنا ہو تو وہ بھی بہرحال اس سے متاثر ہوتا ہے، خوشگوار سا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ شعر ایسا ہے
کہ جب نسیم سحر ادھر جا ہے، ایک سناہتا گزر جا ہے۔ اب اس میں ایک سسپنس ہے کہ جا ہے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن خوشگوار لگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ساری سچویشن جو ہے، یہ سچویشنل شعر ہے، یہ فکر کا شعر نہیں ہے، مطلب اس میں کوئی بات کسی بات میں یہ صرف نہیں ہو رہا، کسی خیال میں۔ یہ آزاد احساس کی طرح ہے جو ذہن کو بھی اپنے پیچھے لگا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا معنی کوئی نہیں ہے کہ آپ کہیں گے یہ معنی ہے، جیسے کہ عام طور پہ شعروں میں ہوتا ہے۔ اب ایک تو یہ کہ مجھے یہ سنتے ہوئے سمجھ سے کو بائی پاس کرتا ہوا یہ شعر میرے پسندیدگی والے خانے میں چلا جاتا ہے۔ کوئی بھی اس کو دیکھے وہ یہ کہے گا یار مزیدار تو خیر نہیں ہوا، لیکن آج کل کا آدمی مزیدار ہی کہے گا، لیکن تھوڑا ڈھنگ کا آدمی ہو تو کہے گا یار کیا بات ہے، گہرائی سی ہے، مطلب اس طرح کہے گا کوئی گہرائی ہے، ایک سریت سی ہے، اور پینٹنگ جیسا معلوم محسوس ہو رہا ہے، اس طرح کے تاثرات دے گا۔ تو اب جب وہ یہ سمجھے گا کہ یہ تاثر کو میں اپنے حافظے میں محفوظ کرنے کے لیے اس کو لائق فہم بناؤں، یہ انسان کی مجبوری ہے کہ وہ اپنے بہت ہی پیچیدہ تصورات کو بھی نام دینے کا محتاج ہے۔ تو نام دینے کے لیے اب ذہن کو میں پیش کر رہے ہیں کہ بھئی اب اس کو ہمارے لیے قابل شناخت بنا دو اور حافظے میں محفوظ ہے، کیونکہ تاثر کسی بیان سے پیدا ہونے والا تاثر یا جمالیاتی پیرائے جمالیاتی روایت سے پھوٹنے والے تاثرات یہ حافظے میں نہیں رہتے اگر ان میں ذہن آ کے مداخلت نہ کرے۔ واضح ہے نا؟ تو اب یہ ہے کہ سچویشن کیا ہے؟ غزل میں کاروان کہلاتے تھے، مطلب پرانی شاعری میں مضامین کے کاروان، وہ 8 ہوتے تھے۔ اب آج کل کے شاعروں کو یہ تک نہیں معلوم اور شاعری کیے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ان میں کاروان تھا گلشن کا، بہار کا۔ اب گلشن میں ذیلی قافلے ہیں، بہار، خزاں وغیرہ، لیکن جو گلشن ایک جیسے شعری کائنات کی 8 ریاستوں پر مشتمل شاعری کی کائنات ہے، اور 8 ریاستیں اچھا تعلق بھی رکھتی ہیں اور ان میں لڑائی جھگڑا بھی ہوتا رہتا ہے۔ نہ اچھے تعلق کو بگاڑنے کی ضرورت ہے، نہ بگڑے ہوئے تعلق کو سدھارنے کی ضرورت ہے، بھائی ان کو ایسے ہی رہنے دو، تب تخلیقی ذہن کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ گلشن کے کاروان، کاروان سے تعلق رکھتا ہے، گلشن کے شجرہ مضامین سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ یہ ایک باغ ہے، یہ آدمی باغ میں کچھ دیکھ کے کہہ رہا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ باغ کا محبوب سے لازمی تعلق ہے۔ اگر باپ محبوب کو ریپریزنٹ نہ کرے تو وہ بہار نہیں ہے، وہ خزاں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو باغ کی بہار مشروط ہے محبوب سے اس کی نسبت پر۔ اب محبوب کو بہار سے خوبصورت رکھنا ہے، جمال کو صورت سے بلند رکھنا ہے، یہ تربیت حاصل ہوتی ہے اس سے۔ تو اب وہ سوچا کہ یار یہ جو ایک فلم سی بنا دی ہے نا، کہ جب نسیم سحر اس کاروان میں پیغامبر ہے،
یا تو یہ محبوب سے عاشق کی طرف آتی ہے یا عاشق سے محبوب کی طرف جاتی ہے. یہی اس کا مظہر مصرف ہے بڑا. یہ قاصد ہے، عشق اور حسن کو مربوط رکھنے کا کام کرتی ہے اور عشق کو مرجھانے نہیں دیتی، محبوب کو گہنانے نہیں دیتی، اس کے حسن کو پرانا نہیں ہونے دیتی. جب نسیم سحر ادھر جا ہے، اب اسے سمجھنے میں یعنی کسی مبتدی قاری کو بھی مشکل نہیں ہے کہ ادھر سے کیا مراد ہے، یعنی حریم محبوب میں جائے. اب جا ہے یہ اس نے اردو میں کبھی پڑھا ہی نہیں، اردو میں یہ روزمرہ ہی نہیں ہے. جا ہے کا مطلب ہے جاتی ہے، تو جاتی ہے کیا یہ روزمرہ تو کہیں بھی نہیں، پوری اردو میں کہیں نہیں ہے. اب یہ اس نے اردو میں اضافہ کیا نا، جا ہے یعنی جاتی ہے، اور یہ کسی بھی قاعدے کے مطابق نہیں ہے. مطلب حذف یا اختصار تکسیر وغیرہ کی ایک فنی وہ ہے، مطلب ضابطہ بندی ہے. یہ کسی بھی ضابطے میں نہیں ہے. بھئی جاتی کو جا کہنے کا کیا تک ہے، کیونکہ جاتی میں تے اور یہ دونوں اس کل کا حصہ ہیں. ان میں سے کوئی بھی حرف آپ نہیں گرا سکتے، حذف نہیں کر سکتے. انہوں نے اس ایک اٹل قانون کو توڑ دیا. جا اپنی جگہ دو معنی میں ہے، تو جگہ کے معنی میں اور جا امر کے معنی میں. تو اتنی غلط فہمیوں کے احتمالات کا سامنا کرتے ہوئے، ان کو کرش کیے بغیر، ان کو بیدار رکھتے ہوئے، یہ جا کو بالکل نئے معنی دے رہے ہیں. نہیں، بالکل نئے معنی دے رہے ہیں، اور وہ نئے معنی بھی ایسے ہیں کہ آپ ذرا سا غور کریں تو وہ آپ پہ کھل جائیں گے. 100 آدمی بھی اس پہ غور کریں کہ ہاں جا ہے کیا ہے، تو 100 کے 100 جاتی ہے پڑھیں گے، سمجھیں گے اسے. غور کر کے دیکھ لیجیے. تو اب یہ کہ یہ جھٹکا، پہلا جھٹکا یہ لگا کہ یہ نسیم سحر لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی خاص ہے، کہ وہ جاتی نہیں ہے، جا ہے. اب آپ بتائیے کتنا بڑا کارنامہ اور احسان ہے یہ، کہ یہ سب نسیم جاتی ہے. عام نسیم یا صبا یا جو بھی ہے وہ جاتی ہے، کیونکہ وہ آتی بھی ہے اور جاتی بھی ہے. اس میں ایبسلیوٹنس پیدا کر دی ہے، اس میں اس کی حرکت کو تقدیری تحکم کے ساتھ فریز کر دیا ہے کہ ادھر جا ہے، یعنی بس ادھر ہی کی طرف رخ رہے گا. یہ وہ نصیب نہیں ہے جو عام محبوبوں کے زلف میں لگے ہوئے عطر کی خوشبو عاشق تک لاتی ہے، وہ گھٹیا عطر کی. یہ بس وہیں کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا. یہ عاشق سے زیادہ عاشق ہے، یہ میرے تصور محبوب سے زیادہ بڑے محبوب کی ایجنٹ ہے، خادمہ ہے. تو اب یہ سب جا سے پیدا ہو گیا، جا ہے. پھر وہ سب قاعدوں پہ لعنت بھیجو، ان کی کیا سمجھ میں آیا تھا. یہ دیکھو میر نے یہ بتا دیا، یعنی زبان کی ترقی زبان کے قواعد کو توڑ کر ہوتی ہے، لیکن یہ کام ایک بڑا آدمی کرتا ہے. جیسے یہ کیا نا، وہ کسی سے بھی نہیں نبھا، ورنہ تو بہت سے سب رنگ یہ جائز ہے اور جا ہے، وہ جیسے نہیں اور تئیں یہ سب کرنا شروع کیا نا، تو یہ بھی شروع ہو جاتا ہے، لیکن کسی کے بس میں نہیں ہے یہ. تو اب مجھے اپنے جو تجسس اور تعجب میں تھوڑا سا ذہن نے مدد کی، اور یہ نہیں کہا کہ تعجب اپنا کم کر لو، یہ کہا کہ یہ واقعی تعجب کی بات ہے. اسے تعجب پیدا کرنے والی ایک نئی سچویشن بنا کر محفوظ رکھو،
اور تعجب کو کسی بھی سطح پر مزمحل اور کمزور نہ ہونے دو۔ کوئی ہے جس کے بارے میں یہ سب باتیں کہی جا سکیں؟ ہمارے یہاں کوئی شاعر ہے میر کے علاوہ؟ اور یہ سب باتیں ایسی نہیں لگ رہی کہ جیسے ہم اس پہ اپنی اپنی چادر اڑا رہے ہیں۔ یہ مصرع الگنی نہیں ہے لالو کھیت والوں کی، یہ مصرع جو ہے وہ حبل متین ہے۔ تو آپ اس میں جو جتنا بھی بوجھ ڈال دیں یہ اٹھا لے گا۔ تو اب دیکھا نا کتنا سمجھنا، اب سمجھ تو سب رہے ہوں گے، معاف کیجیے گا، لیکن وہ بہرحال جو بھی سمجھا۔ اب ایک سناہتا گزر جا ہے، جا ہے، اب مجھے پتہ چل گیا کہ جاتی ہے، یعنی یہ فعل ہے جس کو اسم کی ساخت میں باندھا ہے۔ جا الگ سے اسم ہے، اس کو فعل کو اسمیت دے دی ہے۔ اب یہاں جو یہ جا جاتی ہے، یہاں جا جاتا ہے۔ اب یہ قانون ہے کہ یہ جاتا یعنی فعل تذکیر و تانیث میں مختلف ہو جاتا ہے، لفظ و تلفظ مختلف ہو جاتے ہیں نا۔ تو یہ ایسا اسم ہے کہ یہ تذکیر و تانیث سے ٹرانسینڈنٹ ہے۔ تو یہ جا اور وہ جا یہ ایک ہیں، اور اس میں یہ مؤنث جاتی ہے اور مذکر جاتا ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ جا کا فیضان ہے کہ ایسے زور سے باندھا ہے، اور یہ جانا کبھی ختم نہیں ہو رہا۔ یہ جانا یہاں سے جانا نہیں ہے، یہاں سے وہاں، یہاں رہتے ہوئے وہاں جانا ہے۔ جب نسیم سحر ادھر جا ہے تو وہ اپنے پیچھے کوئی خلا چھوڑتی ہوئی نہیں جا رہی، وہ کسی اسپیس کو طے کرتے ہوئے نہیں جا رہی، وہ اس کے دو پولز ہیں، دو اینڈز ہیں، وہ دونوں میں ہے اور متحرک ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایبسلیوٹ کسے کہتے ہیں فلسفے میں؟ کہ جس کی حرکت اضافے اور نقص پر نہیں ہوتی، کمی بیشی پر نہیں ہوتی، اس کی حرکت داخلی ہوتی ہے، جس کو تحول کہتے ہیں ہمارے فلسفے میں۔ تو خیر وہ الگ بات ہے، لیکن وہ بات بھی مفید ہے نا اس کو سمجھنے میں، کہ مطلق کا ایک ڈائنمزم ہوتا ہے، انٹرنل یا انر ڈائنم، جو مطلق کو موجود رکھتا ہے۔ اگر وہ ڈائنمزم نہ ہو تو ایبسلیوٹ محض تصور ہے، اگر ایبسلیوٹ ہے تو اس کا حرکت کے کسی نہ کسی ضابطے میں ہونا ضروری ہے۔ تو یہ حرکت کا سورس ہے نسیم سحر، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایک سناہتا، یہ سناہتا میر نے کئی جگہ باندھا ہے۔ یہ بھی ایسا لفظ ہے جو کسی سے نبھا نہیں، سب نے توبہ کر لی۔ یا کون باندھتا ہے اس کو؟ باندھ کے دکھاؤ، وہ سب تو ہے کہ تیں اور میں یہ سب تو باندھ لیں گے، یہ باندھ کے دکھاؤ۔ تو ابھی میں عرض کرتا ہوں سنہا کہ اب یہاں کا چلو تھوڑا تعجب کا بوجھ دماغ نے اٹھا لیا، یعنی دماغ بھی ذرا اس کو اٹھانے میں شامل ہو گیا، ورنہ ہم دب جاتے۔ لیکن دوسرے مصرے میں پہلی مصرے سے مناسبت پیدا کرنے والی جو چیز تھی وہ یہاں کام نہیں آ رہی۔ اب اس کو نئے سرے سے گزارنا ہے، اس تعجب کو نئے پیرائے اور نئی کیفیت اور نئی ذہنی کمک کے لائق رکھنا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ دو چھوٹے سے مصرے، ہر دونوں مصرے ایک الگ یونیورس آف ڈسکورس بنا رہے ہیں۔ تو جب نسیم سحر ادھر جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟
ایک سناٹا جو ہے وہ گزر جاتا ہے. مطلق کی حرکت سناٹے کی حرکت ہوتی ہے، آواز کی حرکت نہیں. مطلق کی حرکت خاموشی کی حرکت ہوتی ہے، وہ گفتار کی حرکت نہیں ہے. یہ اگر کوئی بتا دے آپ میں سے تو مطلب خوش ہو جائیں گے. اور کیا یہ کوئی بتائے جملے کا یہ محض ایک شاعرانہ جملہ ہے یا اس کا کوئی فلسفیکل مطلب ہے؟ مطلق کی حرکت وجودی نہیں، عدمی ہوتی ہے. مطلق کی حرکت مکانی نہیں، لامکانی ہوتی ہے. مطلق کی جو ڈائنامزم ہے وہ ٹیمپورل نہیں، اے ٹیمپورل ہوتا ہے، لازمانی ہوتا ہے. ان باتوں کا کوئی مطلب ہے یا یہ محض شاعرانہ باتیں؟ یہ بس ضروری ہے. اس میں اس کا غلط جواب بھی ضروری ہے. اگر اس کا غلط جواب دے دیں تو اس سے بھی ثابت ہوگا کہ مناسبت ہے. مطلق ہی حقیقی ہوتا ہے. مطلق ہی حقیقی نہیں، مطلق کی تعریف ہم نہیں پوچھ رہے، ہم مطلق کی ایک صفت پر بات کر رہے ہیں. وہ تو ظاہر ہے سبھی کو معلوم، وہ ٹرانسینڈنٹ ہوتا ہے، وہ آل ریئل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ فارم لیس ہوتا ہے. تو یہ نہیں، سوال یہ نہیں ہے کہ مطلق کیا ہوتا ہے. سوال ہے مطلق کی داخلی حرکت کے بارے میں جو اسے موجود بناتی ہے، اسے تصور نہیں رہنے دیتی. تو وہ ہم نے کہا کہ وہ مکانی نہیں ہوتی، لامکانی. وہ زمانی نہیں ہوتی، لازمانی ہوتی ہے. اور ٹائم اور اسپیس کے پابند پرسپیکٹو کی اصطلاح میں کہا جائے تو وجودی نہیں ہوتی، عدمی ہوتی ہے. یہاں عدمی ٹرانسینڈنس کے لیے. تو اب اس طرح کی چیزوں میں جیسے ایک ان نے اپنے لیے پرکشش بنایا. لا علمی اگر پرکشش نہیں ہے تو علم دو کوڑی کا ہے. تو یہ بہرحال کریں، یہ تو خیر اب جانتے ہیں شعر پہ بات کرنا چاہیے. تو ایک سناٹا گزر جا ہے. اب یہاں حرکت سادہ ہے بظاہر، بمانی نہیں کہ جب ایک یونٹ بتا دیا، جب ایک زمانی یونٹ میں ہے نا، تو ایک زمانی یونٹ میں یہ حرکت ٹیمپورل معلوم ہوتی ہے اور یہ اسی لاجک سے ذہن کے لیے قابل قبول ہوتی ہے. پھر ذہن اپنے شرائط کو ہٹانے پہ مجبور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں جو ہے ایک سناٹا گزرنا، یہ سب اسپیشیل ٹرمز ہیں. اس کو سمجھیں. بڑا شاعر بہت بڑا دماغ بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، جب نسیم سحر ایک وجود ہے، ایک کیریکٹر ہے. اس کیریکٹر کی ٹیمپورل ایکٹیویٹی آرڈر کو دکھا دیا، دکھا کر اس کا اے ٹیمپورل ہونے کو سجھا دیا. یہ ہے نا. اب یہاں مکانی ٹرمز میں لامکانی پن پیدا کر رہے ہیں. یہاں زمانی ٹرمز میں لازمانیت پیدا کی، یہ ہے مطلق کا تحقق. اور یہاں مکانی ٹرمز ہے، ایک اسپیس کا خلاصہ ہے. جب ٹائم کا جوہر ہے، ٹھیک ہے نا. جب میں کیا ہوتا ہے؟ جب کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے
جو زمانے کو ایک انڈیوائڈیبل یونٹ بنا سکے. کبھی غور کی. اب جب آپ کہیں گے تو اب ہے، یعنی اب پورا زمانہ نہیں بن سکتا. کب پورا زمانہ نہیں بن سکتا؟ تب پورا زمانہ نہیں بن سکتا جب پورا زمانہ بن سکتا ہے. جب نہ مستقبل ہے، نہ ماضی ہے، نہ حال ہے. اور یہ سب ہے، یہ جب 1000 سال پہلے بھی گزر چکا ہے، یہ جب 1,00,000 سال بعد بھی ویسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کمال ہے، مطلب اس کمالات ان چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ جہاں ذرے کو پہاڑ بنایا جاتا ہے. کوئی قدرت کلام کا کوئی کنارہ ہے اس قدرت کلام کا. اور ایک یہ یونٹ، بیسک پرنسپل یونٹ ہے مکان کا. نمبر مکان کے جواہر ہیں، یہ سمجھتے ہیں. یعنی آپ پورے وجود کو سمیٹنا چاہیں ایک جز پر دلالت کرنے والے لفظ میں، یعنی جو اپنی ساخت میں جزوی ہے، کلیت کا تاثر نہیں رکھتا ہے کہ نہیں. ایک مطلب یہ کہ جو 2 نہیں ہے، یا 2 کا آدھا 1، 3 کا تہائی 1. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک گویا نمبرز میں سے ایک نمبر ہے. لیکن اس ایک نمبر، کیونکہ یہ پہلا نمبر ہے، تو اس پہلے نمبر کو اس کی دیگر نیومیریکل نسبتوں سے آزاد کروا دینا، اس کی ریلیٹیوٹی کو ایبسلیوٹ بنا دینا، یہ کام ہے. اور یہ فلسفی کے لیے بھی لائق رشک ہے، تخیل کا بھی بہت بڑا کارنامہ ہے، تعقل کا بھی کی معراج ہے. یہ ایک، یعنی ایک کو خلاصہ وجود بنانا از روح عقل بھی ضروری ہے اور از روح تخیل بھی ضروری ہے. واضح ہے نا. تو ایک، اب اس ایک میں یہ جب، اور دوسری حسن کلام دیکھیے کہ دونوں الفاظ، یعنی کہ ایٹم آف ٹائم اور ایٹم آف اسپیس، یہ شروع میں ہے ایک دوسرے کے نیچے، اوپر نیچے. یہ ایک اور حسن کلام ہے کہ آغاز کر رہے ہیں. ایک سے سب پیدا ہوا، جب سے تب اب کب پیدا ہوا. ٹھیک ہے نا. تو آغاز مصرے کا کرنا گویا یہ مناسبت سوری ہے. تو اب ایک سناہتا، مطلب یہ لفظ ایسا ہے کہ یہ لفظ اگر ایک لفظ بھی ہم اپنے اندر سمونے کے لائق ہو جائے نا، تو ہم کئی نوری برس زیادہ بلند ہو جائیں گے. ایک اس لفظ کو آپ سمجھیں، اپریشیٹ کر سکیں. تو خیر وہ بات کی بات ہے. تو ایک سناہتا، اب کیا ہوا کہ ایک خلاصہ مکان ہے، سناہتا ہی ایک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا. یہ ایک کا ایز سچ مینیفیسٹڈ ورژن ہے. ایک تنزیہی ہے، وہ تنزیہ اپنی کلیت کے ساتھ تشبیہ ہو گئی ہے. حقیقت اپنی ٹوٹیلٹی اور ہولنیس اور ٹرانسینڈنس کے ساتھ جو ہے وہ ظہور کر رہی ہے، فارم بن رہی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اب مشکل یہ کہ اس کو جوش سے سمجھانا پڑتا ہے، تاکہ جوش ہی کا کچھ اثر ہو جائے کہ یہ آدمی اتنا جوش میں کیوں ہے.
ورنہ تو بالکل کھٹ کھٹ ریاضیاتی انداز میں سمجھانا چاہیے. سناٹا کیا ہے؟ سناٹا وجود و عدم سے ما قبل کنڈیشن ہے. عدم بھی عدم کا بھی اوریجن ہے، وجود کا بھی اوریجن ہے، اور خود معدوم یا موجود کہلانے سے بلند ہے. یہ سمجھ ہے، یہ تصوف کے آدمی ہے نا بس. تو اب دیکھیں کیسے ہے یہ. ہم نے کوئی بڑک نہیں ماری ہے کہ ایسے ہی کوئی نقشے کی طرح بک بک کرتے جائیں. یہ جو ہے اب آپ کو دکھاتا ہوں. عدم ہے سناٹا. سناٹا اپنی معنویت میں عدم ہے. سناٹا کہتے ہیں آواز کا نہ ہونا. یہی ہوا نا، سلبی ہے. جس کے معنی سلبی ہوں اس کی ساخت عدمی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب سناٹا ہمیں سب کو معلوم ہے کہ اس کی مناسبت عدم سے ہے. اگر ہم تصور میں لائیں کہ عدم ایک لوکیل ہے فرض کیا، تو اس لوکیل میں لازم ہے کہ کوئی حرکت اور آواز نہ ہو. یہی ہوا نا؟ تو اب اس میں جو ہے کا استعمال ہے، ہے کا جو اضافہ ہے، لفظ سناٹا ہے. سناٹا میر کی وجہ سے لغت میں آیا ہے. میر نے لغت سے نہیں لیا ہے یہ لفظ. یہ تحقیق کر سکتے ہیں آپ. یہ ہے وجود کی حرکت ہے. وجود کی حرکت خاموشی کے حصار میں، یعنی کلیت اصلی عدم کو حاصل ہے، وجود کو نہیں. وجود عدم کے سمندر کا جزیرہ ہے. واضح ہے نا؟ عدم لامحدود ہے، وجود لمٹ کے بغیر وجود نہیں ہے. سب واضح ہے نا؟ اب آپ دیکھیں کہ کیا تخیل ہے کہ آدمی دنگ افلاطون وجد میں آ جائے صرف اس تخیل سے، صرف لفظ پر ایسی قدرت سے. وہ یہ کہ سناٹا کو سناہٹا، ہا کی حرکت محسوس ہوتی ہے نا، کہ جیسے خاموشی کے طوفان میں سانس لینے کی آواز. خاموشی کے آفاق میں کائنات خاموشی کی ہے، اس میں ایک ذرے کے چٹخنے کی گونج. یہ ہے وجود اور عدم کا تخیلی لوکیل. واضح ہے نہیں بات؟ تو وجود مطلق نہیں ہے اپنی مینیفیسٹیشن میں. عدم اپنی ہر مینیفیسٹیشن میں مطلق ہے، مطلب ذہن کے لیے تصور کے طور پر. اب آپ ذرا یہ دیکھیے کہ ایک یعنی خلاصہ وجود جس میں عدم جمع ہے، جو عدم اور وجود کی عینیت کو سموئے ہوئے اپنے اندر آئیڈینٹیکل ہے، جہاں عدم اور وجود اپنی امتیاز کے ساتھ. یعنی وجود کیا ہے؟ عدم سے بلند ہونے والی ایک موج جو واپس نہیں گئی. اس پہ غور کیجیے ذرا کہ بعض دریاؤں کی موجیں ہوتی ہیں نا، وہ واپس نہیں گئی، وہ ساحل کی ریت میں جذب ہو گئی یا کچھ بھی ہوا. بس اس کی تمثیل یہ ہے، عدم کے بے کنار سمندر سے اٹھنے والی ایک لہر، پہلی مرتبہ اٹھنے والی ایک لہر جو سمندر میں واپس نہیں گئی، واپس جانے کی تقدیر رکھتے ہوئے
یعنی اسے واپس جانا ہی جانا ہے، لیکن اس کا واپس جانا لہر کی شکل میں نہیں ہوگا۔ غرض اب اس کو یہ میں کوئی علمی بات نہیں کر رہا، یہ جیسے تمثیل آپ بنا کے دیکھیں تو اب یہ ہے کی حرکت وہی نہیں لگ رہی کہ ایک موج ہے جو واپس اس لفظ کو سناٹا نہیں بن، یعنی وہ سناٹے سے نکل گئی ہے اور واپس اب نہیں جائے گی۔ سناٹا اصلی لفظ ہے نا، ہے تو اضافہ کیا ہے ایک آدمی نے پہلی مرتبہ، اب اس نے اضافہ کیوں کیا ہے؟ ایک انتہائی ماورائے عقل مسلمے کو، عقلی مسلمے کو جو عقل کی رسائی سے باہر ہے یا جو عقل کی مجبوری کا نتیجہ ہے، اس کو انہوں نے جیسے قابل حصول بنا کے دکھا دیا۔ میں نے حاصل کیا ہے، میں نے عدم میں وہ لہر پیدا کی ہے۔ اب آپ خلاقی کی آخری تعریف ہے یہ تو خیر، تو اب یہ سناٹے کو، سناہٹا کو آپ واپس سناٹا بنائیں گے تو نہیں بنے گا، یہ مصرع بے وزن ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ مصرع پڑھنا ہے تو ہے کے ساتھ پڑھنا ہے، ہے کے بغیر پڑھیں گے تو بے وزن ہو گیا، یعنی بے اعتبار ہو گیا۔ تو اب ایک سناہٹا یعنی عدم اور وجود کی ایبسلیوٹ آئیڈینٹی اور ریلیٹو ڈفرنس، یہ میرے تجربے میں آ جاتا ہے۔ جب نسیم سحر ادھر جا ہے، جب زمانہ اپنی حقیقت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اوریجن سے متصل دکھائی دینے لگتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے وجود اور عدم کی عینیت اور آئیڈینٹی جو مافوق الحواس اور مافوق العقل لیکن واجب التسلیم ہے، وہ جو ہے وہ ایکسپیرینسیبل ہو جاتا، وہ گویا مشاہدے میں آ جاتا۔ حدیث میں اور احسان میں جو گویا ہے نا، اس کو اگر شاعروں کے سپرد کر دیا جاتا کہ اس کو سمجھاؤ تو وہ آج ہم لوگ ڈھنگ کے نمازی ہوتے ہیں۔ تو ایک سناہٹا گزر جا ہے، عدم کا انکار کیے بغیر اس موج نے سمندر کا وزن اٹھانا سیکھ لیا ہے۔ وجود کیا ہے؟ ایک وہ لہر جس نے عدم کو اپنے کندھے پر سوار کرنے کی قوت حاصل کر لی، جو عدم کا بوجھ سہار سکتا ہے۔ اب یہ وجود ممکنات کی اصل ترین ڈیفینیشن ہے۔ ممکن کسے کہتے ہیں؟ کہ جو عدم کو ٹال سکے، جو عدم کا بوجھ اٹھا سکے، جو جس کی ڈیفینیشن عدم کے بغیر مکمل نہ ہو سکے اور وجود کے بغیر صادق نہ ہو سکے۔ یار اس پیراڈاکس کو سمجھے نا تو ایک وجد آ جاتا ہے۔ حسن حقیقی، یعنی حسن حقیقی کیا ہے؟ جس نے غیب اور شہود کو مربوط کر دیا ہے اور انہیں لائق احساس بنا دیا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے، رسول آ جاتا ہے، تو اللہ کا غیب جو ہے وہ غیب مطلق ان معنوں میں نہیں رہتا، وہ ایک طرح سے گویا کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ گویا کے دائرے میں رسول اللہ کو گویا دیکھنے کے دائرے میں لے آتا ہے۔ نہیں، یہ جیسے مذہبی بات ہے لیکن یہ مراد نہیں ہے شیخ کی، لیکن ہم جن چیزوں سے مانوس ہیں ان کی مدد سے کہہ رہے ہیں۔ تو وہ جب آپ کو معراج ہوئی تو آپ معراج سے کبھی واپس تھوڑی آئے،
یہ لوگ کیا جانے کہ کہہ رہے معراج پہ گئے اور آ گئے. وہ معراج پہ گئے اور واپس نہیں آئے. اس جملے کی معنویت پہ غور کیجیے. عروج ان کا نزول میں نہیں بدلا، وہ غایت نزول اور منتہائے عروج پر رہے اپنے ہر لمحے میں. یہی ہے نا معراج کوئی اس طرح تھوڑی جیسی کوئی کہانی چل رہی ہے جو مولویانہ ذہن کی جو کند ذہنی ہے اس کی بنائی ہوئی تصویریں ہیں کہ جبریل ڈر گئے اور فلاں اور سب جھوٹ موٹ کروا دی. اس کو اپنے تخیل کی اور غیب کے ساتھ اپنی پرسپشن کی ایک آرگینک ضرورت سمجھ کے اب دیکھو معراج کو. تو خیر، تو وہ جو حکایت ہے مذہب، حکایت مذہب کے کوہار ہوتے ہیں. حکایتیں، مائتھالوجیز، وہ یہ سب نہیں تو کہاں ہوا کہاں لکھا ہے یہ دکھاؤ. وہ ایک اسپرٹ سے پیدا ہو جاتی ہے. مائتھالوجی بنے بغیر معجزے کو آپ رواں رکھ ہی نہیں سکتے. دیکھیں نا، معجزہ ہو گیا، وہ چاند دو ٹکڑوں پر کیا کیا، تو اب وہ مت ہے. اب آپ اس کو اس معنی میں لے سکتے ہیں واقعے کے معنی میں، تو اب تو نہیں لے سکتے. تو مت ایک وقت میں جیسے زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. جب وجود شعور پہ غالب رہتا ہے تو مت حقیقی ہے، اور جیسے شعور وجود پہ غالب آتا ہے تو معجزہ میتھیکل ہے. جتنے بڑے بڑے واقعات ہیں یہ مائتھالوجیز ہیں، لیکن مائتھالوجیز کے بارے میں آپ کا ذہن صاف نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس پہ برا مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی نا کہ بس معراج والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معراج یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد ایسا ہے کہ سر عرش سے ٹکرا رہا ہے اور قدم فرش پر ہے. یعنی آپ کا کوئی، آپ کے پاؤں بھی دوسروں کی معراج ہیں. یعنی آپ جہاں قدم رکھ دیں گے وہ زمین نہیں ہے، آسمان ہے. اب یہ سب میں ہم تخیل سے کہہ رہے ہیں نا، اس میں اب یہ کہ بھائی دکھاؤ کہاں نس کہاں ہے اور کہاں یہ کہا ہے. یہ سب کرتے کرتے ان سب کو ہم نے اپنے لیے جیسے ایک لاتعلق سا تصور بنا دیا، اور بالکل جیسے عام شخصیتیں ہوتی ہیں اس طرح. عام شخصیت کو کہ اس بات کی شرطوں کو آپ نے خاص شخصیات پہ لاگو کر دیا، تو یہی سب ہونا ہے جو اب ہو رہا ہے. تو خیر، اب یہی میں مثال اسی کو رکھتا ہوں کہ معراج ہو گئی. جن کو معراج ملی ہے، یعنی جن کا واحد آدمی جن کا قد اتنا اونچا ہو گیا اور ہم نے اس قد کی اونچائی دیکھ لی ہے، مطلب وہ تصوری نہیں ہے، ہم نے دیکھی ہے وہ اونچائی. ٹھیک ہے؟ تو دیکھی ہوئی اونچائی اللہ کا غیب ہے، اور دیکھا ہوا نزول جو ہر بلندی کا مصدر ہے وہ ہم نے بالکل دیکھا ہے، وہاں گویا کی بھی ضرورت نہیں. تو ایک ہی ہستی کو ہم نے گویا کے پیراڈائم میں بھی دیکھا اور اس کو ایکچول کے بھی مشاہدے اور تجربے میں دیکھا. اب یہ کیا بنے گی یہ شخصیت میرے لیے؟ کیا یہ مجھے دعوت نہیں دے رہی کہ جو دل چاہے اب سوچو گویا کہہ کے؟
گویا کہہ کے بس جو جو کہنا ہے کہو، اسی سے تو پتہ چلے گا تمہارا تعلق کیا ہے، ورنہ تو یہ کہ وہ ڈاکیے تھے بس آ گئے ایک میسج لے کر آپ کو دے کے چلے گئے۔ یا تو ویسا رکھنا ہے جیسا ایک بورے طبقے نے رکھا ہے، یا یہ کہ اپنی تمام راحتوں، ضرورتوں، شادابیوں، رنگینیوں کو وہاں سے عکس کرو، اپنے ذہن کو ناممکن کے لیے ناممکن کو ممکن بنانے والی قوت بننے کا راستہ کھلا ہوا ہے، وہ قبول کرو۔ غیب کی مشہودیت کے جوہر کا علم تمہیں حاصل ہوا ہے، وہ علم حاصل کرو، بس یہ کہ اس علم پر دعویٰ واقعیت کا نہ کرو۔ تو آدمی کے علم میں واقعیت اس کے پاؤں کی چپل ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا حقیقت پسندی اور فلاں ڈھیما، یہ پاؤں کی چپل ہے کہ یہ سب کانٹے واٹے نہ چبھیں، اور ہم اس زمین سے ایک فصل میں رہیں، یعنی یہ زمین اتنی نجس ہے کہ ہمارے پاؤں کو نہ لگے، یعنی کل کے طور پر، مقصود کے طور پر۔ تو اب آپ سوچئے کہ آپ نے یہ سب آپ کو بنا بنایا ملا ہوا ہے، ظاہر آپ کو تھوڑی یہ بنایا گیا ہے، لیکن آپ پہ احسان یہ ہوا ہے کہ اب آپ کو ہر طرح کے انسپریشن کو نیچرل بنا دینے والا ایک آدمی مل گیا ہے، تو آپ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ واضح ہے نا؟ تو اب یہ کہ نسیم سحر جہت معراج میں، نسیم سحر جہت زمانیت اور مخلوقیت میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ادھر مکان اور زمان نہیں ہے، دونوں ادھر لا زمان ہے لا مکان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ جب ہمیں پتہ چلا کہ جب نسیم سحر ادھر جا ہے، محمد ابن عبداللہ رسول اللہ بن گئے ہیں، محمد ابن عبداللہ ہونے سے دستبردار ہوئے بغیر، تو یعنی قدم بھی جمے ہوئے ہیں اور رسول اللہ بن گئے ہیں، تو عرش پہ بھی پہنچے گا۔ وحی کو وصول کرنا، اللہ کا براہ راست یقین کے ساتھ مخاطب بننا، یہ عرش پر بیٹھنے سے زیادہ بڑی بات ہے۔ عرش پر تو فرشتے وغیرہ سب گھوم رہے ہیں، عرش تو شیطان نے بھی دیکھا ہوا ہے۔ آپ سمجھیں نا، یہ والا ذوق پیدا کریں تو جو ٹرانسینڈنس کو متاثر نہ ہونے دے۔ تو ٹرانسینڈنس کا وہیکل وہی ہے، عرش نہیں ہے کہ نہیں؟ بلکہ صوفیوں کے یہاں بہت بصیرت ہے، سب سے زیادہ سمجھتے ہیں صوفی۔ عرش کو وہ کہتے ہیں محدد، صوفیانہ اصطلاح میں عرش کا کیا نام ہے؟ محدد، یعنی لمٹ، یعنی یہ عالم امکان کی حد ہے۔ عرش کا آدھا حصہ عرش عالم امکان میں ہے، عرش پر جس کا عرش ہے وہ عالم وجود میں ہے۔ تو دائرہ امکان جب صوفی کہتا ہے نا، دائرہ ابن عربی وغیرہ دیکھیے، تو دائرہ امکان میں عرش شامل ہے۔ تو اب بتاؤ کہ اللہ کا کلام افضل ہے، اللہ کے کلام کا ظرف بننا بڑی بات ہے، یا اللہ کی کرسی کو بوسہ دے آنا بڑی بات ہے جو عالم امکان میں ہے؟ تو مطلب یہ سب ایک ذوق پیدا کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگ واقعی اپنے مذہبی ہونے کے لیے خود بھی مطمئن رہنے کا راستہ ڈھونڈیں، ورنہ سب غلط ہو رہا ہے۔ تو اب جب ہمیں یہ ہو گیا کہ اب یقینی ہے
کہ وہ عرش پہ بھی ہیں فرش پہ بھی. اب ہوتا ہے کہ وجود اور عدم، غیب اور شہود کا آئیڈینٹیکل اور انٹریکٹیو ہونا ان کے لازمی امتیاز کے ساتھ تجربے میں آ جاتا ہے. اب تصور میں تیقن کی صلاحیت داخل ہو جاتی ہے. رہتا وہ تصور ہی ہے. جب آپ مجھ سے کہیں بھائی اللہ پہ یقین رکھو، تو یقین کی لاجیکل اور فلاسفیکل ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ وہ دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے. تجربی توثیق یہ مطلب اصطلاح میں کہتے ہیں. تو کہاں سے میں یقین رکھوں؟ یقین کے دروازے تو اللہ کو ماننے والوں ہی نے بند کر رکھے ہیں. میں کہاں سے یقین رکھوں؟ آپ بتائیے نا. تو اللہ پر یقین کو محال بنا دیا اللہ کو ماننے والوں نے. غیب آپ کے تخیل کی نرسری ہے، اس کو بس دیکھتے جائیے. یہ نہ کہیے کہ وہ ایسا ہی ہے، لیکن اسے دیکھنے کا عمل جاری رکھیے. جس کے ذہن میں تصویر نہیں ہے اس کی آنکھ محبوب کو نہیں دیکھ سکتی. محبوب سامنے بھی آ جائے تو نہیں دیکھ سکتی. جو نابینائی میں محبوب کی حضوری کا تجربہ نہیں رکھتا، وہ سامنے آ کر بھی محبوب کو نہیں پہچانے گا. یہ باتیں بہت ضروری ہیں. اب یہ مذہبی باتیں ہو گئی ہیں، شعر بھی ہے، اس کی برکت سے ہی سوج گئی جیسے. ہاں، لیکن یہ ہم مذہبی میر تو وہ تو نصیری تھے، تو ان کے لیے خدا اور یہ سب کچھ نہیں تھا. تو وہ ہم ان کو نہیں، لیکن ہم قاری کا اختیار استعمال کر رہے ہیں. بڑا شاعر اپنے ہر بیان میں قاری کے لیے گھوڑ سواری کے لامحدود میدان تیار کر کے رکھ دیتا ہے کہ جس اپنے گھوڑا لے آؤ، جہاں جہاں چاہے دوڑاتے رہو. اس کو کہتے ہیں قاری کی آزادی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، ایک جب نسیم سحر ادھر جا ہے، یہاں نسیم سحر حقیقت باعتبار وجود، اور ادھر جا ہے حقیقت باعتبار تنزیہ، یعنی وجود سے ماورا. تو ہم نے وجود کو اس کی پرفیکشن میں دیکھا، اور اس کی پرفیکشن کے مشاہدے کے نتیجے میں ماورائے وجود حق کی پریزنس کو محسوس کیا، پایا، اور اسی طرح پایا جس طرح کے یقین سے ہم نے نسیم سحر کو محسوس کیا. یہ نسیم سحر کا فیضان ہے. اس نے دکھائی دے کر اندیکھے کو ایکسپیرینس کروا دیا. اب یہ ہو گیا. اب یہ اتنا بڑا جیسے وہ ایک کیا کہتے ہیں، وہ جو اتنی بڑی مہم جوئی کامیاب ہوئی ہے، اب اس کو یہ محسوس کرنے کا ایک اور ڈھب سمجھا رہے ہیں کہ ایسا سمجھو کہ سناٹا اپنے ضمیر میں آواز بن کر اپنے سکون میں حرکت داخل کر کے گزر رہا ہے. یعنی ماورائے شعور و حواس حقائق ایک نئی قابلیت پیدا کر رہے ہیں میرے اندر، اپنا اس بات کروانے کی، اپنا تجربہ کروانے کی، اپنے اوپر یقین دلوانے کی ایک نئی فیکلٹی پیدا کر رہے ہیں. اور ابن عربی کو پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے. وہ کہتے ہیں علم، وہ فرماتے ہیں کہ علم معلوم ہی کا ایک وہ ہے، مطلب
معلوم کی جھلک ہے، یعنی علم معلوم کا حصہ ہے جو ہم میں منتقل ہوتا ہے، ہماری پراپرٹی نہیں ہے۔ تو خیر اب یہ ہے کہ اب کیا لگ رہا ہے کہ نسیم سحر جب بھی ہمیں یاد آتا ہے یا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ نسیم سحر ادھر جاتی ہے یا ادھر جا رہی ہے، دونوں صورتوں میں اس میں غلط اور صحیح کی تمیز بالکل ختم اور ولگر بن جاتی ہے۔ مطلب وہ شرم آتی ہے کہ ہم اس پہ عام نسیم سحر اور ادھر پہ عام سمت کا قاعدہ اپلائی کریں۔ اب اتنی بڑی ریئلائزیشن کے بعد سناٹا بھی سناٹا نہیں رہتا، آواز بھی سناٹے کی کوکھ میں محسوس ہوتی ہے، سنائی دیتی۔ آواز سناٹے کے میں ملفوف نہ ہو تو وہ سنائی نہیں دے گی۔ خاموشی کے بغیر آواز وجود میں نہیں آ سکتی، سماعت وجود ہی میں نہیں آ سکتی۔ تو اس کو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ جو لاسٹ اسٹیٹ آف ریئلائزیشن ہے، جس میں زمان لازمانی کے ساتھ ہے، مکان لا مکانی کے ساتھ ہے، موجودیت معدومیت کی غیر نہیں ہے، سارے تضادات جو ایبسلیوٹ تضادات کی حیثیت اختیار کر چکے تھے، وہ ایبسلیوٹنس ان تضادات میں سے ختم ہو گئی ہے، یعنی وہ ایبسلیوٹنس ریلیٹیوائز ہو گئی ہے۔ یار یہ بہت بڑی باتیں اللہ جانتا ہے، اس میں کوئی جوش والی بات میں نہیں کر رہا، کوئی مبالغے والی بات نہیں کر رہا، کوئی شاعرانہ وہ کہانیاں نہیں سنا رہا۔ ان سب کو فلسفے کے ہر اسکول میں ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایک سناٹا گزر جا ہے، یہ گزر وہ حرکت ہے جو حرکت معدوم بھی نہیں ہے، حرکت وجودی بھی نہیں۔ یہ جو گزر ہے نا، یہ حرکت کا استعارہ ہے نا، یہ حرکت مکانی نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کیا چیز ہوگی؟ حرکت ہے اور مکانی نہیں۔ اللہ ہر آن نئی شان میں ہے تو وہ حرکت نہیں ہے، لیکن لامکانی ہے۔ تو بس یہ والی کیفیت ہے کہ حرکت ہے لیکن مکان سے مابرا، یہاں سے وہاں میں نہیں تقسیم ہوتی، یہاں وہاں ہے، وہاں یہاں ہے۔ تو یہ حرکت ہے یہاں کو وہاں بنائے رکھنے اور وہاں کو یہاں بنائے رکھنے والی حرکت۔ اب تو یار کچھ سمجھیں، اب درد کم ہو گیا نا آپ کا، اس کو نہیں، اس سے محظوظ اگر کوئی نہیں ہوتا، چلو وہ تو فلسفہ وغیرہ پڑھ لیں گے بعد میں، لیکن اگر اس میں محظوظ نہیں ہو رہا کوئی آدمی تو وہ سب ہیومن ہے۔ تو اب کیا گزر جا، گزر میں پورا اصول حرکت شانت ہو گیا ہے، ٹھیک؟ تو اب جا ہے، جا میں اس حرکت کو جیسے زیادہ قابل تجربہ بنا دیا گیا ہے، فعل کی شرط ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ حقائق کی حضوری کے تمام احوال اس کے غیب کے تجربے کا دائرہ بنانے لگتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ بات۔ حقائق کی پریزنس، حقائق کے ہڈن ایسنس کو گویا ایکسپیرینسیبل بنا دیتی، یعنی جس کو احسان کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بہترین اس کا بیان ہے۔
اب نسیم سحر ادھر یہ باہر باہر ہے، سناٹا گزر یہ اندر اندر ہے، انفس و آفاق کو یکجان کر دیا اس شخص، یہ سب سبجیکٹو ہے، ایک سناٹا گزر جا ہے، کیونکہ سناٹے میں سمتیں نہیں ہوتی نا، تو وہ گزر گیا ہے، یہ میرے اندر ممکن ہے، باہر کی دنیا اسے سہار نہیں سکتی، اور باہر کی دنیا جس چیز کی علامت بن سکتی ہے وہ اس میں صرف کر کے دکھا دی، اندر کی دنیا میں جو ماحول حقیقت کے حضور کا پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے، یعنی تم نے اللہ کو دیکھا ہے، اگر میں کہوں کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے تو یہ جھوٹ ہے، کوئی بھی کہے، مطلب نبی بھی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی نبی، کوئی فرشتہ یہ نہیں کہہ سکتا، جبریل یہ نہیں کہہ سکتے، جن سے زیادہ کسی نے نہیں دیکھا، وہ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اللہ ایسی احدیت ہے کہ دیکھنے والا بھی وہی ہے اور وہ دکھائی دینے والا بھی وہی ہے، دیکھنا پرفیکٹ اس کی بینائی میں ہے اور دکھائی دینا پرفیکٹ اس کی ذات میں ہے، دیکھنے کی پرفیکشن اس کے علم میں ہے اور ہونے کی پرفیکشن جو ہے وہ اس کی ذات میں ہے، وہی خود کو دیکھ سکتا ہے، وہی اپنا معلوم بن سکتا ہے، کسی بھی نبی کا وہ معلوم کلی نہیں ہے، کسی بھی کلام سے وہ میں اس کا اظہار کلی نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے، یہ ہوتا ہے نا مطلب تنزیہ ذاتی کا۔ تو اب اس کہہ رہے ہیں کہ اس کے محال ہونے کا سبب مجھے ایکسپیرینس ہو گیا، یعنی اب اس کے محال ہونا کوئی غور و فکر کا نتیجہ نہیں ہے، اس کا محال ہونا جیسے تجربے سے ثابت ہو گیا ہے کہ نہیں۔ تو اب اس میں جیسے یہ میں کہہ رہا تھا نا کہ میں کہوں، اللہ نہ کرے کبھی کہوں کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، تو یہ جھوٹ ہے، اس میں سچ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ میں نے اپنے تصور الہ کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، یعنی جسے میں نے دیکھا وہ میرے ذہن کی مخلوق ہے۔ اگر میں چلو ادھر سے توبہ کر لی، یار یہ تو جھوٹ تھا، یہ دعویٰ غلط ہے، تو توبہ کر کے پھر کہتا ہے کہ میں کہنے لگوں یا علامہ صاحب میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، مطلب ان کی مراد پوری کروں، ارے حضرت میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، یہ اس سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ کو ماننے والا ان دونوں احوال کی تصدیق کرتا ہے۔ میں نے اللہ کو دیکھ لیا، بالکل جھوٹ، باطل۔ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا تو لعنت ہے مجھ پہ۔ میں کہوں میں نے اللہ کو دیکھا تو لعنت اس پہ بھی ہے، لیکن اس سے بڑی لعنت اس وقت ہے جب میں کہوں کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اس بات کو محسوس کریں، وہ کیا جائے اللہ کو دیکھنا، اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کا مخاطب اللہ کو نہ دیکھے، یہ کوئی ممکن ہے؟ اور اللہ کے کلام کی سمجھ اس کو اس وہم میں مبتلا کر دے کہ گاڈ ایز سچ کو میں نے دیکھ لیا، تو اس کا مطلب کہ وہ جاہل بھی ہے، جھوٹا بھی ہے۔ اس جو بڑی باتیں ہوتی ہیں نا وہ آل ایکسکلوسیو اور آل انکلوسیو حالت کی نہیں ہوتی، وہ پیراڈاکسیکل ہوتی ہیں، یعنی تضادات
اپنی صورت میں رہتے ہیں، اپنی حقیقت میں نہیں رہ پاتے. جیسے تضاد ہے نا، غیب اور دکھائی دینا، تو یہ متضاد بات ہے نا کہ اللہ غیب میں بھی ہے اور اللہ ظہور میں بھی ہے، شہود میں بھی ہے. لیکن ایک اسٹیج آتی ہے، اسٹیٹ آف ریئلائزیشن، جو ایمان کا کمال ہے، کہ جہاں اس کا دکھائی دینا اور نہ دکھائی دینا دونوں مل کر دکھائی دینے کا ایکسپیرئنس اور نہ دکھائی دینے کا یقین پیدا کر دیتی، یہ مطلوب ہے. جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو گویا بھی نہ دیکھا تو پھر ایسا بے وقوف آدمی کس اللہ کو چاہیے کہ وہ ہمارا مومن بنے. تو اب ایک اب اس کو جیسے ہم شاعرانہ حسن سے دیکھتے ہیں کہ جب نسیم سحر ادھر جا ہے، نسیم سحر معمول کی جو ہے وہ ادھر جاتی ہے، معلوم کا ادھر اس کی لوکیشن میں آپ کو بھجوا سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا، یہی روایت ہے. مطلب یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہماری روایت ہے، اس پہ بڑی شاعری ہوئی ہے. لیکن انہوں نے بالکل پلٹ دیا، کیونکہ یہ وہ نسیم سحر ہے ہی نہیں جو روز چلتی ہے اور صرف صبح کے وقت چلتی ہے. یہ پورے ماحول کو سحر بنائے رکھتی ہے، یہ رات کو بھی صبح بنائے رکھتی ہے، یہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے. اور پھر ادھر جا ہے، یہ لامکانی ادھر ہے، یا ایک بہت ہی لطیف ادھر ہے، ایک فارم لیس بیوٹی کا گھر ہے. اس میں چاہے وہ الوہیت یا میٹا فزیکلٹی نہ پیدا کریں، مطلب یہ کہ وہ ایک محبوب ہے جو اپنی جس کی صورت حسن کی انتہا پر ہوتے ہوئے اس کے لیے بدصورتی کا درجہ رکھتی ہے. اس کا حسن جب تک دریافت نہ ہو، اس کی صورت پر اسے خوبصورت کہنا گویا اس کی توہین کرنا ہے. اب آپ سمجھ گئے نا، باپ بڑھاپے میں بھی خوبصورت ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ادھر جا ہے، ایک عجیب پراسرار سے سب کچھ کر دیا ہے. اب اس میں اس سریت کو یہ آپ کے اندر حلول کروا رہے ہیں. تو اچھا ذہن تو ظاہر ہے، ذہن تو بالکل ہی معاف ہو گئے، یہ کیا سلسلہ ہے. انہوں کا کہیں بالکل ہی یہ معاف نہ ہو جائے، کیونکہ آدمی حیرت کے تسلسل میں نہیں رہ سکتا جب تک حیرانی اس کا احساس نہ بنے. تو وہ ہے کہ ایک سناٹا گزر جا ہے. تم لفظ کو جانتے ہو، تم زبان سمجھتے ہو نا، تو بس تم اپنی زبان پر دسترس کو ذرا استعمال کر لو اور یہ دیکھو کہ ایک سناٹا کے کیا معنی نکل سکتے ہیں. حرف بڑھ گیا ہے نا، تو اس میں کوئی معنی بڑھ گیا ہے نا، تو وہ دریافت کر لو اپنے اپنے ذہن کے مطابق. اس میں وہ جو میں نے پچھلی گفتگو کی ہے وہ irrelevant ہے، تو اس کو کوئی آپ روحانی یا اس طرح کی کچھ نہ دیں. آپ جس ذوق کے، آپ کے احساسات کا در و بست جس طرح کا بھی ہے، وہ اپنے آخری محسوس کو گویا جذب کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اپنے محسوس مقصود کو حاصل کر رہی ہے، وہ احساساتی نیٹ ورکنگ. تو اس کو بس اس طرح کا منزل احساس سمجھ کے بس دیکھو، اور پھر اپنی زبان دانی اور ذوق معنی کو جمالیاتی وفور کے ساتھ حرکت میں لاؤ اور اس پر اپلائی کرو. تو جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ اس شعر کو قبول ہے. جو بھی نتیجہ نکلے وہ اس شعر کے لیے
قابل قبول ہے، مطلب یہ ایک گھر ہے جس میں وہ ایک کمرہ اسے ملے گا ضرور. یہ ہوتا ہے شاعری کا وہ کہ یہ آدمی کو اپنے مسلمات تخیل اور مسلمات عقلی کو ریفریش کرتے رہنا سکھا دیتی ہے. تو اب کتنی تازگی پیدا ہوگی. نسیم صاحب مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم اپنے مسلمات میں دیکھ رہے ہیں نا، تو عجیب سی ایک محبت اور عجیب سا جیسے لگتا ہے کہ ایک واقعی ایک نئی چیز ہمیں پتہ چلی. تو آپ نسیم سحر کو جو بھی بنا لیں وہ ہے کیریکٹر، وجود ہے. اب آپ جو بھی سوچیں اس سے آپ کی سطح کا تو اندازہ ہو جائے گا، لیکن یہ شعر میں کھپ جائے گا وہ معنی، کیونکہ یہ شعر میر کا ہے، یہ بایزید بستامی کا نہیں ہے کہ وہاں کوئی گھٹیا بات داخل نہیں ہو سکتی. لیکن یہ کہ آپ کو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کی سطح کیا ہے، میر کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا.